بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. ومن هنا ومما قدمناه يعني في المباحات ومما سنذكره عن المشايخ صح لنا وذو قاعدة للفقه هي الثانية الأمور بمقاصدها. اس سے کل بات ہو چکی تھی کہ یہاں جو ہم نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ غلام جو تجارت کے لیے ہو اس میں خدمت کی نیت کرنا اور خدمت کے لیے اس میں تجارت کی نیت کرنا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے قصد کا بھی فعل پہ اثر پڑتا ہے. اور اس سے پہلے بھی مباحات کے اندر ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ان المباح یختلف بصفته باعتبار ما قصد لاجلہ، اس میں بھی قصد کے بارے میں بات ہوئی تھی. اور مما سنذکر المشایخ، اور آگے جو اس باب کے اندر ہم آگے بیان کریں گے کہ ان بیع العصیر ممن یتخذه خمرا ان قصد به التجارة فلا يحرم وان قصد به لاجل التخمیر حرم. تو یہ مسائل ان سے پتہ چلتا ہے کہ فعل پر ثواب جس طرح نیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، تو اس طرح فعل جو ہے وہ قصد، ارادے اور نیت سے اس میں جواز عدم جواز آ جاتا ہے. اگر آپ ایک جائز کام کا ارادہ کریں گے تو وہ کام جائز ہوگا، اور اگر اسی کام سے آپ ناجائز کام کا ارادہ کرتے ہیں تو وہی کام جو پہلے جائز تھا اب ناجائز ہو جائے گا قصد سے. ایک نیا قاعدہ یہاں سے نکلتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ نیا قاعدہ نہیں ہے. یہ قاعدہ وہی ہے کہ لا ثواب الا بالنیہ انما الاعمال بالنیات. وہاں پر ہم نے حکم الاعمال مقدر نکالا تھا، اور حکم الاعمال کی ہم نے دو قسمیں کی تھی، اخروی. اس سے پہلے جو ہے وہ لا ثواب الا بالنیہ و اخروی حکم کو سامنے رکھ کر بات ہوئی تھی کہ کسی کام پر ثواب اور عدم ثواب جو ہے نیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، ثواب و عقاب. اور اس کا دوسرا جز تھا حکم دنیوی، کسی کام کا صحیح ہونا اور کسی کام کا فاسد ہونا، کسی کام کا جائز ہونا اور کسی کام کا ناجائز ہونا. تو یہاں پر اسی کو بیان کر رہے ہیں. اگر غور کیا جائے تو اوپر جو مثالیں گزر چکی ہیں لا ثواب الا بالنیہ، وہاں پر سخت اور عدم سخت سے بھی بات ہوئی، فساد سے بھی بات ہوئی. اور یہاں پر بھی ایسا ہوگا کہ سخت اور عدم سخت اور ثواب و عقاب سے بات ہوگی. تو یہ ثانیۃ الامور بمقاصدها، کہ امور اپنے مقاصد کے تابع ہوتے ہیں، اپنے مقاصد کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں. مقصد کو دیکھیں گے، مقصد جائز ہے تو کام جائز، مقصد ناجائز ہے تو کام بھی ناجائز. کما علمت فی الطروق، جیسا کہ آپ نے طروق کے اندر یہ بات جان لی تھی. طروق کے اندر ہم نے کیا بات جانی تھی کہ طروق کے اندر یہ تھا کہ اگر ترک جو ہے وہ کف ہو، منہی عنہ جو ہے اس سے جو آپ رک رہے ہیں تو وہ خود آدمی روک رہا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کے کرنے پہ قادر ہے تو اس کو ثواب دیا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو ثواب نہیں ہوگا. وذکر قاضی خان فی فتاوا، اور قاضی خان نے اپنے فتاوا میں مسئلہ ذکر کیا ہے کہ ان بیع العصیر ممن یتخذه خمرا، عصیر کھجور وغیرہ یا انگور کا جو شیرہ ہے، اس کا جوس ہے، وہ ایسے آدمی کو بیچنا جو شراب بناتا ہے. ان قصد به التجارہ، اگر بیچنے والے نے اس کے ذریعے تجارت کا ارادہ کیا، فلا یحرم، تو یہ حرام نہیں ہوگا. وان قصد به لاجل التخمیر، اور اگر شراب بنانے کے لیے اس نے اس کا ارادہ کیا، حرم، تو یہ حرام ہو جائے گا. یہاں پر ایک ہی کام جائز مقصد سے جائز ہو جاتا ہے اور ناجائز مقصد سے ناجائز ہو جاتا ہے. تو یہ امر بمقصدہا ہے، اپنے مقصد کے اعتبار سے اس پر حکم لگے گا. وقضا غرس الکرم علی ھذا، اسی پر جو ہے وہ انگور کا درخت اگانا ہے. آدمی درخت لگاتا ہے، انگور کا درخت اگاتا ہے، اور اگاتے وقت نیت یہ کرتا ہے
کہ میں اس سے انگور حاصل ہوں گے اور ان سے شراب بناؤں گا، تو یہ اس کا کام ناجائز ہوگا۔ اور اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ یہ انگور لگیں گے اور اس میں خود بھی کھاؤں گا اور اس میں کاروبار کروں گا، تو یہ کام جائز ہو جائے گا۔ وعلى هذا عصير العنب بقصد الخلیۃ او الخمریہ، اور اسی پر ہے انگور کا رس سرکہ بنانے کے ارادے سے یا شراب بنانے کے ارادے سے۔ انگور کا رس نکال رہا ہے، ارادہ ہے کہ سرکہ بناؤں گا تو بالکل جائز، اور اگر ارادہ ہے کہ شراب بناؤں گا تو یہ کام ناجائز ہو جائے گا۔ تو یہ امر بھی بمقصدہا ہوگا، مقصد کے اعتبار سے اس کا حکم چینج ہو جائے گا۔ والحجر فوق ثلاثہ ظاہر مع القصد، اور 3 دن سے زیادہ چھوڑنا جو ہے یہ قصد کے ساتھ دائر ہوگا، قصد پر اس کا دار و مدار ہوگا۔ اگر قصد فإن قصد حجر المسلم، اگر ایک مسلمان کو بغیر موجب شرع کے چھوڑ رہا ہے تو پھر یہ گناہ گار ہوگا، حرام ہوگا۔ وإلا لا، اور اگر اس کا ارادہ مسلمان کو جو ہے وہ چھوڑنے کا جو ہے وہ کسی موجب شرع کی بنا پر ہے کہ جس کو چھوڑا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ گناہوں میں مشغول رہتا ہے اور اعلانیہ گناہ کرتا ہے وغیرہ ذالک، یا اس سے جو ہے وہ بالکل جان کا خطرہ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں چھوڑتا ہے، تو پھر تو یہ حرام نہیں ہوگا۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے قطع تلقی کرتا ہے 3-4 دن کے لیے، 3 دن یا سے زیادہ کے لیے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں سے قطع تلقی کر رہا ہوں، تو یہ حرام ہوگا۔ لیکن ایک آدمی سستی، کاہلی اور سوشل نہ ہونے کی بنا پر مہینوں دوستوں کے پاس نہیں جاتا، لیکن اس کا ارادہ ترک کا نہیں ہوتا، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا اور حرام نہیں ہوگا۔ والاحداد للمرأة على میت غیر زوجها فوق ثلاثہ ظاہر مع القصد، اور احداد سوگ منانا، زیب و زینت سے رک جانا عورت کے لیے اپنے شوہر کے علاوہ کی میت پر 3 دن سے زیادہ، یہ بھی قصد کے ساتھ دائر ہے، قصد پر یہ موقوف ہے۔ فَإِن قصدت ترک الزینہ، اگر اس نے جو ہے وہ ترک الزینت والتطیب، زینت اور خوشبو لگانے کو، بننے سنورنے کو چھوڑنے کی ارادے سے کیا ہے، لأجل المیت، میت کی وجہ سے، حرمت، یہ حرام ہوگا علیہ، اس عورت پر۔ وإلا فلا، اگر ایسا نہیں ہے، سستی اور کاہلی کی بنا پر اس نے زیب و زینت چھوڑی ہے اور میت کی بنا پر نہیں چھوڑی، تو پھر یہ اس کے لیے جو ہے وہ حرام نہیں ہوگا۔ وقضا قولہم ان المصلی، اسی طرح جو ہے وہ قول ہے فقہا کا کہ مصلی اذا قرأ آیتا من القرآن جوابا لکلام بطلت صلاتہ، ایک آدمی نمازی جو ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہے نماز کے اندر، اور مقصد کسی کے کلام کا جواب دینا ہے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور مقصد قرات کرنا ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی، تو قصد پہ یہ مسئلہ بھی دائر ہے۔ وَكَذَا إِذَا أُخْبِرَ الْمُصَلِّ بِمَا يَسُرُّهُ، اور ایسے ہی جب کسی نمازی کو خبر دی گئی ایسے کام کی جس نے اسے خوش کر دیا، فقالت، اس نے جواب میں کہا، الحمدللہ قاصدا الشکر، شکر کا ارادہ کرتے ہوئے کہا، بطلت، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر وہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھنے کی نیت سے الحمدللہ کہتا ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح او بما یسو، یا اس کو خبر دی گئی ایسے کام کی جو اس کے لیے بدخبری بنی، بری خبر تھی، تو اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، او بموت انسان، یا کسی انسان کی موت کی خبر دی گئی اسے، فقال انا للہ و انا الیہ راجعون قاصدا لہ، اس موت کا ارادہ کرتے ہوئے اور اس بری خبر کا ارادہ کرتے ہوئے، بطلت صلاتہ وقضا قولہم بکفرہ، اور اسی پر محمول ہے فقہا کا قول کسی آدمی کے کفر کے، ایک آدمی کے کفر کا قول، اذا قرأ القرآن فی معرض کلام الناس، جب وہ کلام کو لوگوں کی گفتگو کے دوران پڑھے، کما اذا اجتمعوا، جیسا کہ کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، فقرأ، اور پھر وہ پڑھ لیتا ہے،
فجمعناهم جمعا وكذا اذا قرأ جیسے وہ پڑھتا ہے وكأسا دعاقا عند رؤية كاس گلاس دیکھتے ہی وہ یہ الفاظ پڑھتا ہے بھرا ہوا لب لب گلاس، یہ الفاظ اگر وہ پڑھتا ہے تو وہ فقہا نے کہا ہے اگر اس کی نیت استخفاف کی ہے اور اسے کلام الناس میں قرآن کریم پڑھا ہے اس انداز میں تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کریم ہدی للناس ہدی للمتقین یہ لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ گپ شپ کے لیے نہیں آیا۔ لیکن اگر اس کی نیت استخفاف کی نہیں ہے اور کہیں پر جو ہے وہ قرآن کریم کے اس طرح کا اقتباس دلیل پکڑنے کے لیے ہے یا قرآن کریم کے معتم بشان ہونے کو بیان کرنے کے لیے ہے تو پھر ایسا کام یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي الفاظ التکفیر، یہ جو ہم نے دو مثالیں دی مارد کلام الناس پہ قرآن کریم پڑھنے کی، اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں الفاظ تکفیر میں، نظیریں ہیں، کلها ترجع الى القصد الاستخفاف به، ساری کی ساری قصد استخفاف کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر پڑھنے کا مقصد اس کا استخفاف تھا، قرآن کریم کو کمتر کرنا تھا، نعوذ باللہ اس کی توہین اور خفیف بنانا تھا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، وگرنہ نہیں۔ وقال قاضی خان فرماتے ہیں الفقاہی اذا قال عند فتح الفقاہ للمشتری صلی علی محمد یقال یکون آثما، فقاہی کہتے ہیں جو کی شراب بنانے والا، ایسا آدمی کہ جو جوک وغیرہ کی شراب بناتا ہے اور اس کو فقاہی کہتے ہیں، اور اس شراب کو یا شراب کے ڈولے کو فقاہ کہتے ہیں۔ فقاہی جو کی شراب بنانے والا جب شراب کو کھولتے وقت مشتری سے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو کہتے ہیں کہ وہ گناہگار ہوگا، یعنی یہ جو مقام ہے شراب سے کوئی ایک حرام کام کر رہا ہے، حرام کام کرتے وقت اس کا یہ کہنا گویا کہ یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے، مکمل توہین تو ہوگا پھر تو کفر ہو جائے گا، بہرحال غلط کام ہے تو یہ گناہگار ہو جائے گا۔ وقزل حارث، اور ایسی حارث جو ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے وہ درود پڑھنا مقصد نہیں ہے، یہ اس پہ اپنی شراب بیچنے کے اس میں ہے۔ وقزل حارث اذا قال فی الحراست، اور ایسی حارث ہے کہ جب چوکیدار اپنی چوکیداری میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور مراد لیتا ہے لاجل الاعلام، اعلان کرنے کے لیے کہ بانہ مستيقظ، کہ جی وہ تو جاگ رہا ہے، تو اب یہ کیا ہوگا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو یہ اس نے حصول ثواب کے لیے نہیں پڑھا، اعلان کرنے کے لیے پڑھا۔ اب لا الہ الا اللہ کی حارم تو نہیں ہے اور کوئی اعلان کا صیغہ تو نہیں ہے کہ یہ کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ گناہگار ہوگا۔ اور بخلاف عالم اذا قال فی المجلس، بخلاف عالم کے کہ جب وہ اپنی مجلس میں کہتا ہے صلو علی النبی، جو ہے وہ نبی پاک پر درود پاک پڑھیے، تو وہاں پر اس کا مقصد ہی درود پاک ہوتا ہے، کیونکہ یا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہا ہوتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی کی شریعت بیان کر رہا ہوتا ہے اور اس میں وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اب اس کو ثواب ہوگا، اس سے گناہگار عالم نہیں ہوگا۔ وہ قزل کاری، اور اس سے کاری ہے کہ اذا قال، جب وہ کہے کبروا، تکبیر کو جو ثواب اسے ثواب دیا جائے گا، وجہ بیان کر رہے ہیں لأن الحارث والفقاہی یاخذان بذلک اجر، حارث اور فقاہی جو ہے وہ اس سے اجر لیتے ہیں، اور عالم یہ الفاظ کہیں کہ پر کو اجر نہیں رہتا۔ کیونکہ جو خطیب ہے فرض کو تقریر کر رہا ہے یہ الفاظ نہ کہے تب بھی اسے مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی، کہے تب بھی ملے گی۔ رجل جاء الی بزاز، ایک آدمی آتا ہے یہاں پر جو بات کی اس پہ شارح جو ہے وہ لکھتے ہیں علامہ حموی کہ یہ جو علت بیان کی ہے کہ جی لأن الحارث والفقاہی یاخذان بذلک، یہ تعلیل کمزور ہے فقاہی کی نسبت سے، اس لیے کہ وہاں پر علت گناہ کی جو ہے وہ اخذ اجرت نہیں ہے بلکہ درود پاک کے ذریعے وہ اپنی شراب اور فقہ جو ہے اس کی جودت اور اس کی خوبصورتی بیان کا اچھائی بیان کرنا چاہتا ہے۔
اور حارث کی نسبت اس لیے کہ علت یہ ہے کہ وہ اجر لینا نہیں ہے بلکہ ذکر کے ذریعے وہ اعلان کر رہا ہے کہ جی وہ جاگ رہا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے، یہ ذکر کے لیے الفاظ نہیں ہے جو میں نے اوپر پہلے تقدیم میں بیان کیے ہیں، صحیح علت وہی ہے۔ رجل جاء الی بزاز، ایک آدمی آیا بزاز کے پاس، کپڑا بیچنے والے کے پاس، یشتری منہ ثوبا، ارادہ تھا کہ اسے وہ کپڑا خریدے۔ فلما فتح المتاع، بزاز نے جب سامان کھولا تو کہا سبحان اللہ، یا کہا اللہم صلی علی محمد۔ ان اراد بذالک اعلام المشتری جودت ثیابہ ومتاعہ کرہ، اگر اس کا ارادہ یہ ہے، اس نے ارادہ کیا اس سے یعنی درود پاک یا تسبیح سے ارادہ کیا مشتری کو، خریدنے والے کو اپنے کپڑے اور اپنے سامان کی اچھائی بیان کرنے کا، تو یہ کام مکروہ ہوگا، اور اگر اس کا ارادہ تسبیح کرنا ہے اور درود پاک پڑھنا ہے اسے ثواب ملے گا۔ انتہا، قاضی خان کا کلام یہاں پر جو ہے وہ ختم ہوا۔ وفیہا ایضاً، اور اس میں جو ہے وہ یہ بھی ہے، اذا قال المسلم للذمی، ہے ایک مسلمان ذمی کو کہتا ہے اطال اللہ بکاک، اللہ تیری بقا کو لمبا کرے، قالو تجھے لمبی زندگی دے۔ علماء فرماتے ہیں ان نوا بقلبہ ان یطیل بقاءہ، کہ اللہ اس کی بقا کو لمبا کرے، لعلہ یسلم، تاکہ وہ شاید کہ وہ مسلمان ہو جائے، او یؤدی الجزیہ، یا وہ جزیہ عطا کرے مسلمانوں کو، عن ذل و صغار، ذلت اور نیچے پن سے جزیہ عطا کرے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی لا باس نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لأن هذا دعاء له، اس لیے کہ یہ دعا ہوگی اس کے لیے الی الاسلام، اسلام کی، اور کافر کو اسلام لانے کی دعا، ہدایت کی دعا دینا جائز ہے، او لمنفعۃ المسلمین، یہ دعا مسلمانوں کو نفع دینے کے لیے۔ ثم قال، انتہا یہ ثم قال سے پہلے ہونا چاہیے، کلام ختم ہوا۔ ثم قال، پھر کہا کہ رجل امسح مصحف، ایک آدمی نے مصحف کو جو ہے وہ پکڑا رکھا، اپنے گھر میں روکے رکھا، فی بیتہ، ولا یقرأ، وہ پڑھتا نہیں ہے۔ قالوا، علماء فرماتے ہیں ان نوا بہ، اب نیت کو دیکھیں گے، ان نوا بہ الخیر والبرکہ، اگر اس سے خیر اور برکت کا ارادہ رکھتا ہے، لا یاسم، گناہگار نہیں ہوگا، ویرجى له الثواب، اس کے لیے ثواب کی امید رکھی جائے گی۔ لیکن اگر جو ہے وہ اس کو رکھ کے جو ہے وہ استخفاف کی نیت رکھا ہے کہ بس اس کو بالکل بیکار شدہ چھوڑا ہوا ہے اور خیر و برکت کا ارادہ نہیں، تو وہ پھر گناہگار ہوگا ترک قرآن پر۔ ثم قال رجل یذکر اللہ فی مجلس الفسق، پھر کہا کہ ایک آدمی ہے وہ اللہ کی ذکر کرتا ہے گناہ گاروں کی، فسق کی مجلس میں، گناہ کی مجلس میں۔ قالو، کہتے ہیں کہ ان نوا، اس کا ارادہ یہ ہے کہ نیت کی کہ جی ان الفسقۃ یشتغلون بالفسق، جو فسقہ ہیں، جو گناہ گار ہیں، وہ گناہ میں مشغول ہیں، وانا اشغل بالتسبیح، اور میں مشغول ہو جاتا ہوں تسبیح میں، تو یہ افضل اور اچھا ہے۔ لیکن اگر وہاں پر اس ذکر کا استخفاف نہ ہو، اس کی توہین نہ ہو، اگر توہین کا خطرہ ہو، گانے وغیرہ بج رہے ہیں اور یہ پھر ساتھ ذکر کر رہا ہے، ایسے میں اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِنْ سَبَّحَ فِي السُّوقِ نَاوِيًا أَنَّ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَنَسْبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَأَفْضَلُ وَقْتًا، اسی طرح کا مسئلہ کہ بازار میں جو ہے وہ تصویر بیان کرتا ہے اور اس ارادے سے کہ لوگ امور دنیا میں مشغول ہیں، میں اللہ رب العزت کی پاکی میں جو ہے مشغول ہو جاتا ہوں اس جگہ میں، تو یہ بھی افضل احسن ہے۔ من ان یسبح وحدہ فی غیر سوق من، اچھا یہ افضل و احسن، اچھا یہ زیادہ اچھا اور زیادہ افضل ہے، یہ اوپر جو دو مسئلے بیان کیے، من ان یسبح وحدہ فی غیر سوق، اس سے زیادہ افضل ہے کہ وہ اکیلا آدمی غیر سوق میں گھر میں بیٹھا اکیلے پاکی بیان کر رہا ہے، اس سے زیادہ افضل ہے کہ جو بازار میں پاکی بیان کر رہا ہے۔ ان سبح علی وجہ اعتبار یوجر ولا ذلك، وان سبح علی ان الفاسق یعمل الفسق کان آثما۔ وَإِن سَبَّحَ عَلَى وَجْهِ اعتبار، اور اس نے جو ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کی وجہ اعتبار، عبرت کے لیے،
عبرت کے طور پر تسبیح پڑھی، اس یؤجر اس پر اجر دیا جائے گا۔ وَإِنْ صَبَّحَ عَلَىٰ أَنَّ الْفَاسِقَ يَعْمَلُ الْفِسْقَ كَانَ عَاصِمًا، اگر وہ پاکی بیان کرتا ہے کہ اس بات پر کہ فاسق جو ہے وہ عمل فسق کر رہے ہیں تو گناہ گار ہوگا، یعنی اگر وہ اس لیے وہ پڑھ رہا ہے بازار وغیرہ میں یا خاصوں کی مجلس میں کہ میں قرآن جب اللہ کا ذکر کروں گا تو یہ لوگ مجھ سے عبرت پکڑ کے یہ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، اس پہ اس کو اجر دیا جائے گا۔ لیکن اس کو اس کا مقصد اپنی تسبیح سے اس بات کا اعلان کرنا ہے، اطلاع دینا ہے کہ میں جو ہے وہ اچھا کام کر رہا ہوں اور یہ لوگ جو ہے وہ برا کام کر رہے ہیں، یا بازار میں وہ پڑھ رہا ہے، بازار میں لوگ اپنے کام کر رہے ہیں اور کسی کو نہیں پتہ کہ یہ اپنے برے کام میں لگے ہیں، تو آپ یہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، مقصد یہ کہ میں پاکی، اور لوگ دوسرے سمجھیں کہ دیکھو یہ اچھا کام کر رہے ہیں، باقی سارے برا کام کر رہے ہیں، اور تو کسی کی برائی کا اعلان یہ موجب فسق ہے، موجب گناہ ہے، یہ گناہ گار ہوگا۔